بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی خوفناک یہ نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ دنیا کا اختتام شروع ہو چکا ہے۔ وہ کون سی پراسرار آواز ہے جو پوری دنیا میں سنائی دے گی اور لاکھوں لوگ بے ہوش، اندھے اور بہرے ہو جائیں گے، اور رمضان کے مہینے میں ایسا کیا خوفناک واقعہ ہوگا جس کے بعد جنگ و جدل اپنی پیک پر پہنچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک میں 1 سال کا راشن ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ السلام علیکم دوستو۔ قیامت یعنی دنیا کائنات کا پوری طریقے سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا، یہاں تک کہ ملحدین اور اس دنیا سے محبت کرنے والے اور کسی خدا کو بھی نہ ماننے والے بھی یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک دن دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ دی اینڈ ہو جائے گا، چاہے وہ یہ سب سائنسی طور پر پریڈکشن کر کے کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے پہ قیامت آئے گی اور زمین ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ دنیا پر آنے والی اس قیامت سے بچاؤ ناممکن ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اور دیگر آسمانی مذاہب جیسے کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور پھر سب کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی آمد سے متعلق کون کون سی پریڈکشن فرمائی تھی، اور ان پیش گوئیوں میں قیامت کی علامات کبریٰ سے پہلے آنے والی آخری رمضان کس طریقے سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس رمضان میں ایسی کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا جس سے دنیا کا کوئی فرد بچ نہیں سکے گا، اور ان نشانیوں سے پوری دنیا میں لوگوں پر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس آخری رمضان مبارک کی تمام علامات پوری ہونے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی وضاحت بھی کریں گے کہ ان علامات قیامت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان میں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد 1 سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسٹڈی کریں اور قیامت کے نشانیوں سے متعلق احادیث کو خوب اچھے طریقے سے جانچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت 3 طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور کچھ وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ظہور ہوں گی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو بہت ہی بڑی بڑی علامات ہوں گی جن سے قیامت کا وقت انتہائی نزدیک آ جائے گا، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامت ہے جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ میں سے یعنی چھوٹی علامات میں سے آخری علامت یعنی آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا دہل کے رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور تب ہی آخری علامت یعنی اس آخری رمضان کا ظہور ہوگا جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 1 سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں لیے ہوگا۔ اس آخری رمضان میں بے حد خوفناک اور ہیبتناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے، اور یہ سب اس آواز کا اثر الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ 70,000 لڑکیوں کی کنواریت ورجینٹی ضائع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ تو پھر تم میں سے جب بھی اس علامت کو کوئی پائے تو اپنے اپنے گھروں میں 1 سال کا رزق اٹھا کر ذخیرہ کر لینا کہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی پیک پر پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا، اور جب یہ آواز سنی جائے گی تو اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے سننے کے بعد کچھ دن ہی رمضان کے مہینے میں سورج گرہن ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستون کی طرح، پلر کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر ہوگی جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے ماخذ سورس کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے فائٹ کریں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے والی اس ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو بآواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے آواز بلند کرنے کی ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہو جائے گا۔ اس وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور مسلمان جس کے دل میں ایمان پوری طرح سے موجود ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان جھنڈوں کے نیچے کفار و مشرکین سے فائٹ کریں گے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا، اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے، اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ حدیث نبی سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں شروع ہوگا، یہ کئی سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام طبی موت پا کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور بدعت نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک بار پھر رائے ہدایت سے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں اور ایک ہوا دنیا میں بھیجیں گے جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بیمار کر کے انہیں اللہ کے حضور بھیج دے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا، اللہ کے نام کو جاننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ جو نسل انسانی کے بدترین لوگ ہوں گے جن پہ قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن احادیث میں یہ بات واضح بیان کی گئی ہے کہ قیامت بھی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی، وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ قیامت کی ہیبت ناک اور ہولناکی بے حد شدید ہوگی اور اس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ہم انسان جتنی بھی مرضی جدید ٹیکنالوجی کے حامل کیوں نہ ہو جائیں، قیامت کی اس ہیبت ناک اور ہولناکی سے فرار حاصل کرنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور پوری نسل انسانی سمیت یہ پوری کائنات اللہ رب العزت لپیٹ کے رکھ دے گا۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ، اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور انسانوں سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے وہ سیدھے رستے پر رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے،
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔